إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فإنه لا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. حضرات، ایک مسلمان کی زندگی دو اصول کے درمیان ہوتی ہے، اور اہل سنت کا یہ اصول طے شدہ اصول ہے، المؤمن بین الرجا والخوف. ایک مسلمان امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارتا ہے. اس کو اللہ تعالی سے ڈر ہوتا ہے کہ اس کی کمیوں کی بنیاد پر اس کی پکڑ نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پر اس کو امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ٹوٹے پھوٹے اس کی عبادت کو قبول فرما لے تو کامیاب ہو سکتا ہے. یہ دو اصول ہیں. دو اصول کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اگر آدمی صرف امید کی بنیاد پر زندگی گزارے تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، آدمی بد عمل ہو جائے گا. اگر ڈر کی حالت میں ہمیشہ زندگی گزارے تو مایوسی کی کیفیت طاری ہو جائے گی. جو بھی عمل دنیا میں کرے گا اس کے اجر کی امید یا اس کے صلہ کی امید کھو بیٹھے گا. تو دونوں ساتھ چلتا ہے. اللہ سے ڈر بھی ہونی چاہیے، اس کی سزا سے ڈر بھی ہونی چاہیے، اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے. یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں. بہت سے فرقے اسی بنیاد پر گمراہ ہو گئے کہ امید ہی امید اور مرجی بن گئے، اور بہت سے یہ کہ خوف ہی خوف اور وہ مایوس ہو کے رہ گئے. تو مومن اہل سنت کے اصول ہے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک مومن کی زندگی کا سیٹ اپ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ سے امید بھی لگائے. بے شمار آیات و حدیث اس طرح موجود ہیں. تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہر مسلمان غور کرے کہ اپنی زندگی کا سیٹ اپ اس نے کیسا بنایا ہے. خوف اور امید کے درمیان زندگی گزار رہا ہے یا غفلت کے درمیان زندگی گزار رہا ہے؟ اگر غفلت کے درمیان زندگی گزار رہا ہے، غفلت کا پردہ اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، تو وہ نہ خوف اس کے اندر رہ جاتا ہے، نہ امید اس کے اندر رہ جاتی ہے. وہ صرف ناکامی کی زندگی ہوا کرتی ہے، وہ صرف دین سے بغاوت کی زندگی ہوا کرتی ہے. تو یہ چیز ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے. امید کی بات یہ سورہ آل عمران کی آیت میں نے پڑھی. رسول اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے چہرے کالے ہوں گے اور بہت سے چہرے اجیارے ہوں گے. جو چہرے کالے ہوں گے وہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں کفر کیا ہے اور اپنی کفر کی پاداش میں وہ جہنم میں جائیں گے. چہرہ کالا ہونے کی دلیل یہ ہوگی کہ یہ ناکام ہیں، یہ غلط کار تھے دنیا میں، اور اپنی بدعملیوں کی سزا کی بنیاد پر سب سے پہلے ان کا یہ منظر بنایا گیا ہے، ان کا یہ لوک بنا دیا گیا ہے کہ ان کے چہرے کالے ہو گئے ہیں. اور جن لوگوں کے چہرے اجالے ہوں گے، جن لوگوں کے چہرے چمک دمک رہے ہوں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نیک لوگ ہیں، اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے اور کامیابی ان کے ساتھ ہوگی. تو یہ دونوں آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان کی زندگی اگر صحیح زندگی ہے تو اس کے سامنے کامیابی ہے، اس کے چہرے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے. یہ قرآن میں جو تعبیر ہے کہ چہرہ چمکنا، چہرہ کالا ہونا، مطلب اس کا کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان اس کو خوب سمجھتا ہے. انسان خوب سمجھتا ہے چہرہ کالا ہونا اور چہرہ سفید ہونا. یہ دنیا میں انسان کو اگر خوشی حاصل ہوتی ہے، مسرت حاصل ہوتی ہے،
تو وہ چہرہ دمکنے لگتا ہے، اگر غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے تو اس کے چہرے پر کالک چڑھ جاتا ہے، یا کوئی غلط کام کرتا ہے، بے شرمندگی کا کام کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، لوگوں کے درمیان اپنا چہرہ دکھانے لگنے ہوتا ہے تو اس کے انجام کی بنیاد پر چہرے پہ جیسے کالک پوت دی جاتی ہے، ہم اپنے اردو محاورے میں بولتے ہیں۔ اور جو لوگ دنیا میں بہادر شجاعانہ زندگی گزارتے ہیں، بہادری کی زندگی گزارتے ہیں، اچھائی کی زندگی گزارتے ہیں، استقامت کی زندگی گزارتے ہیں، تو وہ ہر جگہ سرخرو ہوتے ہیں، سماج و معاشرے میں ان کا مقام، ان کا درجہ، ان کی شخصیت قبول ہوتی ہے، ان کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کو عزت اور تعظیم ملا کرتی ہے۔ تو دنیا میں بھی چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں، آدمی جانتا ہے۔ تو وہاں تعبیر اس لیے ہے چہرہ کالا ہونا اور چہرہ چمکنا کہ انسان پوری طرح جان لے اپنے انجام کو، اس لیے کہ غیب کی چیزوں کا ادراک انسان نہیں کر سکتا ہے، آخرت میں کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں جو انسان اس کے معنی سمجھتا ہے، اس معنی کو کنوے کرنے کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ چہرہ کالا ہونا اور چہرہ سفید ہونا۔ تو یہاں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ انجام، ایک مومن کا انجام اگر وہ رجا اور خوف کے درمیان زندگی گزارتا ہے، اس کی متوازن زندگی ہوتی ہے، اس کی زندگی میں کسی طرح کا کوئی انحطاط نہیں ہوتا ہے، زیادتی نہیں ہوتی ہے، مبالغہ نہیں ہوتا ہے جب انسان رجا اور خوف کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ رجا اور خوف اس لیے بھی ہے کہ انسان جب امید لگاتا ہے اور جب اللہ سے ڈرتا رہتا ہے تو اس کی زندگی میں توازن پیدا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں غلو نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے احتساب کا، اپنے اعمال کو، اپنے کو توڑنے کا، حقیقت کی میزان پر میں آپ کو رکھنے کا۔ وہ کسی غلط فہمی کا نہیں شکار ہوتا ہے، وہ کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بین الرجا والخوف، امید اور ڈر کے درمیان زندگی گزاری جائے۔ ایک مومن کی شان بتائی گئی، اللہ نے بیان فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ دوسری جگہ رغبت و رہبت کہا گیا ہے۔ انسان کی زندگی کے دو عنوان ہو سکتے ہیں، ایک خواہش، طلب، جوش، جذبہ، رغبت کی بات ہوتی ہے۔ انسان کے اوپر اگر کسی چیز کے حاصل کرنے کا جذبہ اور دھن سوار ہو جاتا ہے تو اس کو پوری اپنی توانائی جو ہوتی ہے، جسمانی توانائی ہو، سوچ کی توانائی ہو، فیصلے کی توانائی ہو، عمل کی توانائی ہو، اس کے پاس جتنی صلاحیت ہوتی ہے وہ ساری صلاحیت مقصد کو حاصل کرنے کے لگا دیتا ہے، اس کو رغبت کہا جاتا ہے۔ اور رہبت کہ انجام سے ڈر ہے، منصوبہ بندی ہے، پلاننگ ہے، کہیں کوئی خلل نہ رہ جائے، کہیں کمی نہ رہ جائے، کہیں اس کو ناکامی نہ مل جائے، ایک ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک ایک کام کرتا ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے کہ صحیح فیصلہ مل جائے۔ تو یہ رغبت اور رہبت کی بات ہوتی ہے۔ دین کا مسئلہ رغبت اور رہبت سے جڑا ہوا ہے، رجا اور خوف سے جڑا ہوا ہے۔ دین کے مسئلے کو ان سے اگر خارج کریں تو آپ کے ہاتھ میں صرف صفر آئے گا۔ یہاں رغبت اور رہبت میں پلاننگ بھی ہوتی ہے، منصوبہ بھی ہوتا ہے، عمل بھی ہوتا ہے، محنت بھی ہوتی ہے، سوچ بھی ہوتی ہے، توانائیاں لگا دینے کی بات ہوتی ہے، صلاحیتیں پوری طرح لگا دینے کی بات ہوتی ہے۔ تو دین کا مسئلہ رغبت اور رہبت کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو تیار کرے۔ وہ کوئی کھیل تماشے کی بات نہیں ہے دین، یہاں ایک ایک لمحہ انسان کا گنا جاتا ہے، ایک ایک سیکنڈ انسان کا گنا جاتا ہے، ایک سیکنڈ میں بھی انسان گناہ کر سکتا ہے، ایک سیکنڈ میں انسان نیکیاں کر سکتا ہے، اور نیکیوں اور برائیوں کو پھیلاؤ اتنا ہوتا ہے کہ آسمان تک پہنچ جائے، پوری زمین بھر جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت یہ حدیث قدسی ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو انکا دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ما کان علیک ولا ابالی، کہ میرے بندے اگر تم مجھ سے مانگو اور مجھ سے امید لگاؤ میں تمہارے سارے گناہ کو بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور فرمایا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اے میرے بندے اگر تمہارے گناہ آسمان کو چھونے لگیں، دیکھیے گناہ کتنے ہوتے ہیں، یہ تصور جو ہے گناہ کو ہم سمجھتے نہیں ہے کیا ہے اور نیکی نہیں سمجھتے ہیں کیا ہے۔ گناہوں کی اتنی وسعت ہو سکتی ہے کہ آسمان کو چھو سکتے ہیں، نیکیوں کی اتنی وسعت ہو سکتی ہے کہ زمین پوری بھر سکتی ہے۔ ایک مسلمان کی نیکی اور ایک غلط کر آدمی کے گناہ کی اتنی وسعت ہوتی ہے، اتنا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک،
اے میرے بندو، اگر تمہارے گناہ آسمان کو چھونے لگیں، آسمان کو چھونے کو آپ دیکھیے مقدار کتنی ہو سکتی ہے، عدد کتنی ہو سکتی ہے، کثرت کتنی ہو سکتی ہے۔ آسمان کو چھونا، آدمی کتنا دور آسمان ہے؟ آج تو جیوگرافی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ آسمان ہماری زمین سے کتنی دور ہے، لاکھوں، اور سب سے قریب جو چاند ہے اس کو بتایا جاتا ہے 90 لاکھ کلومیٹر دور ہے۔ تو یہ صورت حال یہ ہے کہ اتنا اوپر تک پہنچ جائے ہمارے گناہ، لیکن استغفار بھی یہ طاقت ہے، اللہ سے امید لگانے میں طاقت ہے، اللہ سے ڈرنے میں یہ طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا یا عبادی لو اتیتم بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی ولا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، یا انسانوں اگر تمہاری خطائیں اتنی زیادہ ہو جائیں کہ ساری زمین بھر جائے اس سے، کتنی بڑی زمین ہے، ایک کمرے کا مسئلہ نہیں ہے، پوری زمین جتنی سطح زمین موجود ہے، اگر ایک انسان کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ ساری زمین بھر جائے، تو رب کریم نے بیان فرمایا کہ اگر اتنا گناہ میرے پاس لے کر آؤ اور جب میری ملاقات ہے میرے بندے تم سے ہو اور اس وقت تم نے شرک نہیں کیا ہے، تو میں اسی طرح گناہ کے مقابلے میں بخشش لے کے آؤں گا، یعنی جتنی زمین وسعت ہے اللہ تعالیٰ اپنی بخشش سے بھر دے گا اور سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ تو بتائیے یہ باتیں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی بتائی ہیں، کیا یہ دنیا میں کسی انسان کے سارے انسانوں کی بس کی بات ہے کہ اس ایک حدیث کی اس حدیث کے مفہوم کو پیش کر سکے؟ کس کو پتا؟ یہ صرف یہی مسئلہ کہ زمینیں، کہ آپ کے گناہ اتنے ہوں کہ زمین بھر جائے، ایک انسان کو گناہ، کوئی آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اعجاز ہے، اور اسی اس کی حیثیت اور طاقت و قوت و توانائی ہے کہ انسان کے دل کو نرم کر دے، شرکت سے شرکت انسان کے گردن کو جھکا دے۔ ایک حدیث کے اندر اتنی طاقت ہوا کرتی ہے، تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، غور فرمائیے کہ کتنا دم ہے اس حدیث میں۔ امید کی بات ہے، خوف کی بات ہے۔ ایک مسلمان اگر اپنی زندگی کا سسٹم سیٹ اپ کرتا ہے، اپنی زندگی کو اس ڈھنگ سے بناتا ہے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارتا ہے، تو اندازہ لگائیے آسمان تک گناہ پہنچ رہے ہیں لیکن وہ بھی معاف کرنے کا اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے۔ ساری زمین وسیط ارضی بھری جا رہی ہے آپ کے ایک فرد کے گناہ سے، لیکن اگر شرک نہیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اس کی رحمت، اس کا کرم یہ ہوتا ہے کہ انسان پر اس کی نگہ مغفرت ہوتی ہے اور سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی غور کیجئے کہ شرک کتنا خطرناک کام ہے۔ انسان اگر شرک کرتا ہے تو نہ اس کی نمازیں قبول ہیں، نہ دعائیں قبول ہیں، اور اگر آسمان کے برابر نیکیاں پہنچ جائیں پھر بھی وہ زیرو القت ہو جایا کرتی ہیں۔ شرک میں اتنی تباہی ہے، شرک میں اتنی بربادی ہے۔ لیکن سوچ و سمجھ اور فکر انسان کا اپنے عجیب قسم کا ہے کہ ایک طرف قرآن و سنت کے نصوص یہ ہیں کہ انسان کی زندگی، اس کے اعمال کی وسعت اور اونچائی ایک طرف ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ انسان اپنے بنے بنائے گھروں میں شرک کی بے شمار قسمیں ایجاد کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس پر نہ سوچتا ہے، نہ غور کرتا ہے، نہ انجام کے بارے میں غور کرتا ہے۔ اور یہ جتنے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انسان کی لیے امید کی یہ احادیث ہیں، اور اس کے مغفرت کے لیے اور اس کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کی جتنی باتیں ہوتی ہیں، انسان سب کو تاراج کر دیتا ہے، سب کو نظر انداز کر جاتا ہے۔ پھر صرف وہ اپنے رو میں بہتا رہتا ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں، میرا مسلک یہ سوچتا ہے، میرا مذہب یہ سوچتا ہے، میرے علماء یہ سوچتے ہیں۔ یہ کہاں سے بات آ جاتی ہے؟ یہ کجی ذہن میں کیسے سما جاتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی احادیث، اتنی عظیم احادیث، کہ اس ایک احادیث کے مقابلے میں ساری دنیا کے انسان اگر بیٹھیں اور طے کریں کہ ہم بھی اس کے مقابلے میں کچھ لائیں، تو ایک حدیث کے مقابلے میں ساری دنیا کے انسانوں کو بس نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ ایک حدیث کے مطابق کوئی کلام لا سکیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک بے خبر انسان جب غفلت کی زندگی گزارتا ہے، امید اور خوف کی زندگی چھوڑ کر کے انسان جب غفلت کی زندگی گزارتا ہے تو وہ شرک بھی کرتا ہے، وہ برائیاں بھی کرتا ہے، وہ حرام کماتا بھی ہے، وہ زناکاریاں بھی کرتا ہے، وہ خطائیں بھی کرتا ہے، اور اس کو توفیق بھی نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلبگار بنے، اللہ تعالیٰ کی بخشش کا امیدوار بنے۔ انسان کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے آج کے زمانے میں جب انسان کی گناہ اور انسان کے اندر اصرار علی الباطل اور ضد پیدا ہو جاتی ہے، اور کبھی سوچتا نہیں ہے، احتساب نہیں کرتا ہے کہ کس ڈھنگ کی زندگی گزارتا ہے، تو اتنا زیادہ وہ غافل ہو جاتا ہے کہ وہ
मग़फ़िरत और तौबा की तौफीक से भी महरूम हो जाता है। ये समझने और गौर करने की बात है। तौबा का दरवाज़ा, मग़फ़िरत का दरवाज़ा आखिरी लम्हे तक खुला हुआ है, यानी इंसान के अपने ज़ाती तौर पर कि जब उल्टी सांस चलने लगती है उससे पहले तक तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है और क़यामत आने तक तौबा का दरवाज़ा खुला है। लेकिन आज के ज़माने में इंसान की बड़ी बदनसीबी ये है कि बहुत से मुसलमान चले जाते हैं दुनिया से, लेकिन उनको तौबा की तौफीक नहीं हो पाती है, इसलिए कि गफलत का उनके ऊपर इतना बड़ा पर्दा पड़ जाता है दिलो दिमाग पर कि तौबा की तौफीक नहीं मिल पाती है। बहुत से ऐसे दुनिया से चले जाते हैं, कितने दुनियादार हैं, कितने लीडर हैं, कितने खेल वाले हैं, कितने एक्टर हैं, कितने एक्ट्रेस हैं, कितने फनकार हैं, कितने अदीब हैं, कितने गुमराही की दुनिया में जो फंस गए हैं, वो सारी गलतकारियां करते रहते हैं, लेकिन बहुतों को तौबा की तौफीक नहीं मिलती है, जबकि तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है और उसकी इतनी अजीम कारआफरीनी है। तौबा और मग़फ़िरत की इतनी तासीर है कि इंसान की काया पलट जाए, इंसान की आक़िबत संवर जाए, इंसान की दुनिया बदल जाए, इंसान के अमाल बदल जाए, इंसान की सोच बदल जाए, वो आसमान तक फैले हुए गुनाहों की वसात है और ऊंचाई है वो भी खत्म हो जाए, अर्ज़ बसीत पर सारे गुनाह फैले हुए हैं, छाए हुए हैं, वो भी खत्म हो जाए। ये सारे इम्कानात मौजूद हैं दीन में और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे इम्कानात को बयान कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद अगर इंसान की बदनसीबी है कि अगर उसको तौफीक ना मिले कि अपनी ज़िंदगी को इस लाइन पर सेटअप करे कि अल्लाह ताला से उम्मीद भी लगाए, लव भी लगाए और अल्लाह ताला से डरता भी रहे। तो रसूल करामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, उम्मीद की बात देखिए, उम्मीद की बात देखिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहते हैं, अना इंदा ज़न्न अब्दी बी, कि मेरा बंदा अगर मेरे बारे में अच्छा ख्याल रखता है तो मैं उसकी ख्याल के मुताबिक उसके साथ सलूक करता हूँ, और वो जहाँ भी जिस जगह भी मुझे याद करता है मेरी कुदरत, मेरी रहमत उसके साथ होती है। और फरमाया अगर वो एक बालिश चल के आता है तो मैं एक हाथ चल के आता हूँ, अगर वो एक गज चल के आता है तो मैं 2 गज चल के आता हूँ, अगर वो दौड़ के आता है, अगर वो चल के आता है मैं दौड़ के आता हूँ। कहिए अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह की रहमत इंसान को ऊपर मायल है। हम तो मायल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, और कोई आदमी राह पर चलने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसकी रहनुमाई हो सके। तो ये सूरत हाल है। दीन को समझिए, दीन में हिकमत है, दानाई है, दीन में दुनिया आखिरत के बारे में अंजाम तय कर दिया गया है, दीन में इंसान को सुरखरुई के सामान मौजूद है, दीन में दुनिया आखिरत के हसनात पाने के सारे ऑप्शन मौजूद हैं। शर्त यह है कि इंसान सही ढंग से काम करे। और उधर देखिए कि जब इंसान अगर गाफिल होता है तो अंजाम क्या हो सकता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर एक मुसलमान को ये पता चले कि अल्लाह ताला की सज़ा कितनी है तो कभी वो जन्नत को उम्मीद ही नहीं लगा सकता है। और अगर एक काफिर को पता चले कि अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है तो भी जन्नत से मायूस नहीं हो सकता है। अल्लाह की रहमत भी है और अल्लाह ताला का अजाब भी है, वसी है सब कुछ। अल्लाह की रहमतों की इंतहा नहीं है। इंसान एक पल अगर गुजारता है तो अल्लाह की रहमत के बगैर नहीं गुजार सकता है। अल्लाह इंसान आखिरत में एक मुसलमान भी अगर कामयाब होगा तो सिर्फ अल्लाह की रहमत की वजह से कामयाब होगा। रसूल करामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान जन्नत में जाएगा तो अपने अमल के नतीजे में नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रहमत की बुनियाद पर जाएगा। अमल रहेगा, बेस रहेगा और अल्लाह की नजर करम होगी, जन्नत में जाएगा। साहबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आप भी? कहा हम भी। उस हदीस से इसका अंदाजा लगाइए कि एक आदमी आएगा और उसने बहुत कुरान पढ़ाया होगा, बहुत बड़ा आलिम होगा, खूब तकरीरें की होंगी, और एक आदमी आएगा 500 साल इबादत की होगी और अल्लाह ताला से इल्तिजा करेगा मैं अपनी बुनियाद पे जन्नत में जाना चाहता हूँ। रब करीम इरशाद फरमाएंगे ले जाकर खींच के उसको जहन्नम में फेंक दो। उस सरापा एहतजाज होगा, ताज्जुब करेगा, हैरत करेगा कि 500 साल मुसलसल इबादत की है, इसके बावजूद भी मुझे निजात नहीं मिल सकती है। तो रब करीम बयान फरमाएंगे कि मेरी रहमत की बुनियाद पर जन्नत में जा सकते हो। गिनाओ हमने कितनी नेमतें दी हैं, किस किस नेमत का तुमने शुक्रिया अदा किया है। फरमाएगा अल्लाह ताला कि एक आंख जो हम
2 آنکھیں ہیں، اس میں سے ایک آنکھ جو ملی ہوئی ہے صرف اس کا شکریہ نہیں ہو سکتا جو 500 سال تم نے عبادت کی ہے۔ اللہ کی رحمتیں کتنی، ایک سانس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پر، نگاہیں بھٹک رہی ہیں اللہ کی رحمت کی بنیاد پر، خون کی گردش اللہ کی رحمت کی بنیاد پر، ایک قطرہ پانی جاتا ہے اللہ کی رحمت کی بنیاد پر، ایک دانہ جس میں جاتا ہے اللہ کی رحمت کی بنیاد پر، پیشاب بن کر پانی نکلتا ہے اللہ کی رحمت کی بنیاد پر، سب رحمت ہی اللہ کی رحمت کی بنیاد پر زندگی قائم ہے۔ اگر اس دنیا میں انسان کو صلہ دیا جاتا تو دنیا بہت پہلے ختم ہو گئی ہوتی، لیکن نظام الہی ہے، ایک تو نظام تقدیر ہے، تقدیر کی بنیاد پر قانون بنا ہے، قیامت تک رہنے والی ہے دنیا، اور دوسری ایک رحمت کی بنیاد پر ہے۔ اگر اسی دنیا میں انسان کی سزا ملنے لگے تو کون بچے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پر انسان جی رہا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا وضعت الجنازہ واحتملها الرجال على اکتافه فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقائق حیات آپ جانتے کیا ہیں؟ غیب کے جو حقائق ہیں آپ کو پتہ کیا ہے؟ کہا یہ جنازہ جو اٹھتا ہے، جب جنازہ اٹھاتا ہے انسان اپنے کندھے پہ لے کے چلتے ہیں، اگر اچھا انسان ہوتا ہے تو جنازہ کہتا ہے کہ دنیا سے مجھے نجات کرو، جلدی لے چلو مجھے، جلدی لے چلو، مجھے انجام تک پہنچا دو۔ اور اگر آدمی برا ہوتا ہے، غلط کار ہوتا ہے، تو اس وقت آواز آتی ہے، جنازہ کہتا ہے کہاں لیے جا رہے ہو مجھے، تباہی بربادی، کدھر مجھے لیے جا رہے ہو؟ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ یہ آواز انسان کے سوا ساری کائنات سنتی ہے، اور اگر انسان کو سنا دیا جائے تو انسان بے ہوش ہو جائے گا۔ ایک حقیقت، روز جنازے اٹھتے ہیں، انسان نہیں جانتا ہے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، جب آدمی اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے تو پردہ حائل ہو جاتا ہے، کمیونیکیشن ان سے نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اگر برا آدمی ہے تو کہتا ہے دنیا کے عذاب سے مجھے بچاؤ، جلدی ہمارے ٹھکانے پہنچا دو، اور اگر برا آدمی ہے تو کہتا ہے کہاں مجھے لے جا رہے ہو، کہاں مجھے لے جا رہے ہو؟ اس لیے کہ قبر میں تو صرف جھیلنا ہے، یہاں تو آدمی زندگی گزار لیتا ہے، ہنسی خوشی بھی، کافر بھی جی لیتا ہے، انسان بھی جی لیتا ہے، لیکن جب انسان قبر میں جانتا ہے تو وہاں بچت کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے۔ غلط ہے تو اس کا انجام مسلسل بھگتنا ہوتا ہے، اچھا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل ملتی رہتی ہیں۔ تو یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہاں جب انسان یہی دنیا میں جنازہ رکھا ہے، لیکن حقائق غیب کیا ہم نہیں جانتے ہیں۔ ایک جنازہ جو غلط کار ہے چلاتا ہے، اور ایک اچھا ہے وہ بھی کہتا ہے، آواز ساری کائنات سنتی ہے، ساری کائنات سنتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو سنا دے تو یہ دنیا میں جو انسان نے اپنے محلات بنا رکھے ہیں، اپنے فیشن، اپنے غرور گھمنڈ کی شکلیں بنا رکھی ہیں، سارے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے، سب بے ہوش ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اس کو چھپا رکھا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اچھے برے اعمال کی بنیاد پر ہمارا امتحان ہے۔ اگر ایک منظر دکھا دیا جائے تو دنیا میں کوئی کافر رہے گا؟ اگر ہر روز اللہ تعالیٰ مردے کی آواز سنا دے اور غلط کار آدمی ہو اور سب ایک طرف سے بے ہوش ہو جائیں ساری دنیا کے لوگ، تو بتائیے اس دنیا میں کوئی کافر رہے گا؟ اس دنیا میں کوئی مغرور رہے گا؟ اس دنیا میں کوئی گھمنڈی رہے گا؟ اس دنیا میں کوئی حرام خور رہے گا؟ اس دنیا میں کوئی غلط کار، فاسق، فاجر، منافق، مشرک، غلط بدعتی، فاسق کوئی رہ جائے گا؟ سارے کے سارے ہوش ٹھکانے ہو جائیں گے۔ لیکن اس کو چھپا کے رکھا گیا ہے، اس لیے کہ اگر یہی دکھا دیا جائے، ایک غیب کے حقائق بیان کر دیے جائیں تو پھر امتحان کا مسئلہ کیا رہ جائے گا؟ پھر اچھے برے، حق و باطل، ان سب کا مسئلہ کیا رہ جائے گا؟ تو سب ٹھیک ہو جائیں گے، سب فرشتے بن جائیں گے۔ تو امتحان کی بنیاد پر، آزمائش کی بنیاد پر سب کو چھپا کے رکھا گیا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کے قریب جنت اور جہنم اتنا ہے جتنا انسان کے قریب اس کا چپل کا تسمہ ہوا کرتا ہے۔ ہر انسان کے قریب جنت و جہنم اتنا ہے۔ حقائق غیب انسان کو پتہ نہیں، لیکن یہ جو عمل جاری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بخشش کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، ساری کائنات میں انسان کے سوا جتنے ہیں ان کا جو ہلچل ہے، ان کی جو حرکت ہے، نشاط ہے، ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ اگر ایک منظر کوئی دکھا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، تو انسان ساری دنیا بھول کر کے عبادت کرنا شروع کر دے گا۔ اگر خوف کا ایک منظر دکھا دیا جائے
تو ساری دنیا کے انسان ساری کفریات بھول کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑے رہیں گے. لیکن ان تمام امتحان کے درمیان یہ حقائق کو چھپا کے رکھا گیا ہے کہ آپ محنت کریں، کوشش کریں. اور ایک مومن اگر سچا ہوتا ہے تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہتا ہے، ڈرتے ہوئے بھی، خوف کے ساتھ بھی، امید کے ساتھ بھی. یا اس آیت میں جو اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے، ایک مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اس وقت اپنے بستر سے الگ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، اپنے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتا ہے، اعلیٰ مقام جنت میں حاصل کرنے کے لیے بلکتا ہے، تڑپتا ہے. کہا یہ مومن کی شان ہوا کرتی ہے. یہ نمونہ، یہ اصول، یہ نمونہ، یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایک مومن کی شان کیسے سیٹ اپ ہوتی ہے، ایک مومن اپنی زندگی کو کیسے سنوارتا ہے، کس لائن پر اپنی زندگی کو لے کر چلتا ہے. اس آیت میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. تو ایک مومن کو اسی طرح زندگی اپنی سیٹ اپ کرنی چاہیے. دنیا کے جھمیلے ہیں، امتحان گاہ ہے، لیکن ایک مسلمان کے اندر اتنی قوت ہونی چاہیے، اتنی توانائی ہونی چاہیے، اس کی ایمان میں اتنی مضبوطی ہونی چاہیے، اس کی ایمان میں اتنی روشنی ہونی چاہیے کہ وہ صحیح راستے پہ چلے اور روز مرہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماتا چلا جائے تاکہ اس کی نیکیاں بھی آسمان کو چھونے لگیں، اس کی نیکیاں بھی اتنی زیادہ ہو جائیں کہ بسیط عرضی پر پھیل جائیں اور ساری دنیا بھر جائے. اور اس کا بھی امکان ہے. نیکیاں کیسے بڑھتی ہیں اس کو ہم اب نہیں دیکھتے، وہ بھی غیب کی حقیقت ہے. رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ایک آدمی اگر سچائی کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ حلال کمائی میں سے اگر وہ ایک کھجور کی طاقت رکھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سچائی کو، اس کے حسن نیت کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ اس کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں. اس طرح نیکیاں بڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کو سنواریں اور اللہ تعالیٰ کی امید اور خوف کی لائن پر اپنے آپ کو کھڑا کریں. اور ایک مومن کی جو پہچان ہوتی ہے کہ خوف اور امید میں اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى اعلى واجل واتم والله اكبر.